العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين معزز و محترم سامعین کرام، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے پڑوسیوں کے حقوق۔ اللہ تبارک و تعالی نے پارہ نمبر 5 سورہ النساء آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ۔ آیت کریمہ اس کے بعد بھی ہے، لیکن ہمارے موضوع سے یہی الفاظ ریلیٹڈ تھے۔ فرمایا اور اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ۔ وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ۔ وَالْمَسَاکِینِ، غریب اور مسکین کے ساتھ۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور اس پڑوسی کے ساتھ جو تمہارا قریبی ہے، اور اس پڑوسی کے ساتھ بھی جو تھوڑا دور کا پڑوسی ہے۔ دونوں طرح کے پڑوسی کو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی کئی مقامات پر پڑوسی کے احکام اور پڑوسی کے حقوق کو بیان فرمایا۔ حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام مجھے پڑوسی کے متعلق وصیت کرتے رہے، پڑوسیوں کے بارے میں مجھے بتاتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ کہیں حضور یہ نہ فرما دیں کہ پڑوسی وراثت میں بھی حقدار ہوتا ہے۔ اللہ کتنی بڑی بات ہے کہ کہیں یہ نہ فرما دیں کہ پڑوسی وراثت میں بھی حقدار ہوتا ہے۔ اس قدر نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ کو پڑوسی کے متعلق وصیت فرمائی۔ پھر ایک حدیث پاک میں یہ الفاظ ہیں، فرمایا خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں، وہ بھی قسم اٹھا کے اور وہ بھی 3 مرتبہ۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ کون مومن نہیں ہے؟ فرمایا جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ اللہ، جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ رسول اللہ نے 3 مرتبہ قسم اٹھا کے کہا وہ بندہ مومن۔ مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں وہ صفتیں نہیں پائی جا رہی جو مومن بندے میں ہوتی ہیں، اس کے اندر وہ اوصاف نہیں ہیں جو مومن بندے میں ہونے چاہیے۔ مومن بندے میں اوصاف کیسے ہوتے ہیں؟ آؤ سنو، نبی پاک
پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ ایک خاتون ویسے تو بڑی نیک ہے، صدقہ بھی کرتی ہے اور بہت سارے نیکیوں والے عمل بھی کرتی ہے، لیکن اس کے پڑوسی اس کی زبان سے محفوظ نہیں۔ جب کسی کو پڑھتی ہے تو زبان کے ذریعے تان و تشریح کر کے اس کو تکلیف دیتی ہے۔ رسول اللہ فرمانے لگے اس کا صدقہ اسے نہیں بچا سکتا، اگر پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے تو وہ جہنم میں جائے۔ اور دوسرے مقام پر حضور علیہ السلام سے ایک خاتون کا بتایا گیا کہ اس کے نفلی عبادات کو اتنی زیادہ نہیں ہے، صدقہ بھی اتنا زیادہ نہیں کرتی، لیکن اس کے پڑوسی اس سے بڑے خوش ہیں۔ سرکار نے فرمایا وہ جنت میں جائے۔ جی ہاں، پڑوسیوں کے اس قدر حقوق ہیں، ان باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ فی زمانہ ہماری صورتحال کیا ہے، خیال رکھنا تو بڑی دور کی بات، اگر میں پتہ نہیں کہ میں درست کہہ رہا ہوں یا غلط، صورتحال یہی نظر آ رہی ہے کہ آہستہ آہستہ معاملہ کچھ یوں ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے پڑوس میں ہے کون، پتہ ہی نہیں ہوتا پڑوس میں ہے کون، اس کے ہاں خوشی ہے، غمی ہے، کیا ہے۔ ہمیں صرف اپنی زندگی کا پتہ ہے، ہمیں صرف اپنی دنیا کا پتہ ہے، مجھے نہیں معلوم کہ میرے پڑوس میں کون رہتا ہے، اس کی صورتحال کیا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ سنیے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اس حدیث میں بھی الفاظ یہی ہیں، فرمایا وہ مومن نہیں ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ کون؟ فرمایا جو خود تو پیٹ بھر کے سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا، خود تو پیٹ بھر کے سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو، وہ مومن نہیں۔ کیا ذرا غور کرنا ہے ہم میں سے ہر کسی نے، ہماری صورتحال کیا ہے؟ کیا ہم اپنے کسی پڑوسی کے متعلق اس طرح کی خبر گیری رکھتے ہیں؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے آقا ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں، عائشہ جب سالن بنانے لگو تو شوربہ تھوڑا زیادہ بنا لیا، پانی کچھ زیادہ ڈال دیا کرو۔ آقا وہ کیوں؟ فرمایا پڑوسیوں کے گھر بھی بھیجا کرو۔ رسول اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ جب سالن بنانے لگو تو شوربہ زیادہ بنا لو کہ پڑوسیوں کے گھر بھی بھیجو۔ اور ایک بات اور ذہن نشین رہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں مسلمانوں کے علاوہ یہودی بھی رہتے تھے، اور حضور علیہ السلام ان کے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ کرتے تھے کہ یہودی بھی حضور کے اچھے برتاؤ کی وجہ سے بعض کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ آقا کریم علیہ السلام کے اچھے برتاؤ کی وجہ سے حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بکری ذبح کی گئی، آپ اپنے غلام سے پوچھتے ہیں پڑوسیوں کو دیا؟ اس نے بات سنی انسنی کر دی، پھر پوچھا پڑوسیوں کے گھر بھیجا؟ اس نے پھر انسنی کر دی، تیسری بات پھر پوچھا پڑوسیوں کے گھر بھیجا؟ اس نے بتایا جی بھیجا۔ پھر کہنے لگا اتنی مشقت کی کیا بات ہے، وہ تو یہودی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر فرمانے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اگر کافر یہودی یا کافر تمہارا پڑوسی ہو تو اس کو بھی اللہ نے پڑوسی ہونے کا حق عطا فرمایا۔ پڑوسی ہونے کا حق اس کا بھی ہے، یہ تو غیر مسلم کے لیے ہے، تو کیا ہم مسلمان پڑوسیوں کا خیال رکھ پاتے؟ پڑوسی تین طرح کے ہوتے ہیں، توجہ سے سنیے گا۔ اگر آپ کا پڑوسی رشتہ دار ہے، مسلمان بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے تین حق عطا فرمائے، ایک ہے حق پڑوس، ایک ہے حق مسلم اور ایک ہے حق رشتہ داری۔ اور اگر آپ کا پڑوسی مسلمان ہے، رشتہ دار نہیں، اس کے دو حق ہیں، حق پڑوس بھی ہے، حق مسلم بھی ہے۔ اور اگر آپ کا پڑوسی غیر مسلم ہے تو بھی اس کا ایک حق ہے، اور وہ ہے حق پڑوس، پڑوسی ہونے کا حق اللہ نے اسے بھی عطا فرمایا، اس کا بھی خیال رکھا جائے گا، اس کے بھی کام آیا جائے گا۔ اور یہاں پر یہ بات بھی میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں، جب ہم میں سے کسی کے ہاں خوشی کا موقع آتا ہے تو
اس وقت تو ہم شاید بھول ہی جاتے ہیں کہ میرے ارد گرد بھی لوگ بستے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ رات کے وقت اونچی آواز میں گانے چلانا، کئی دن تک یہ سلسلہ جاری رہنا، گلی بند کر دینا، گلی کے اندر گند کیچڑ یہ وہ، کھانا بنایا ہے، دیگیں بنائی ہیں تو بنانے سے پہلے صفائی کریں گے، جب سب کھانا بن کے اندر اٹھا کر لے جائیں گے تو باہر جو کچھ بھی بکھرا پڑا ہے اس کی صفائی کا ہمیں کوئی خیال نہیں کہ کسی بیچارے نے گزرنا بھی ہے، آخر یہ گلی میرے نام تو نہیں لگی ہوئی، یہ تو ہر کسی کا حق ہے، اور گلی پر تو جانوروں کا بھی حق ہے، جانوروں نے بھی وہاں سے گزرنا ہے، لیکن ہمیں اس بات کا کوئی خیال نہیں ہوتا۔ شاید کہ ہم اس وقت انسانیت کی حدیں پار کر جاتے ہیں اور ساری رات ڈیک پہ اور جناب اونچی آواز میں لاؤڈ اسپیکر پر گانے چلانا، تو کیا اسی کا نام خوشی ہے؟ مجھے بتائیے، کیا صحابہ کرام کی شادیاں نہیں ہوئی تھی؟ کیا رسول اللہ نے 9 شادیاں نہیں کی تھی؟ کیا اسی کا نام خوشی ہے، اسی کا نام شادی ہے کہ جناب کسی کے گھر میں اگر مریض ہے وہ ساری رات تڑپتا رہے، ہمیں کوئی احساس نہیں؟ کسی کا بچہ شور میں نہیں سوتا، وہ ساری رات بلکتا رہے، ہمیں کوئی احساس نہیں؟ یہاں تک صورتحال لوگوں کی ابتر ہو گئی کہ ہمیں اپنے پڑوسی کا احساس ہی نہیں، خیال ہی نہیں۔ میں تو یہ بھی اجازت نہیں دیتا، میں کیا شریعت اجازت نہیں دیتی کہ ہم محفل بھی کریں، محفل نعت یا کوئی درس و بیان والی، وہ محفل ہم اتنی اونچی آواز میں سپیکر لگائیں کہ لوگوں کو تکلیف ہو، شریعت اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتی۔ آپ نے محفل کرنی ہے تو اتنے لوگوں کے لیے سپیکر کا اہتمام کریں نا جتنے لوگ آئے ہوئے، اردا گرد اونچی آواز کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ او بھائی، جب قرآن و حدیث بیان ہو رہا ہو تو اونچی آواز میں سپیکر کھولنے کی اجازت نہیں، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اتنوں کے لیے کھولیں آپ۔ تو جب گانے بجانے ہوں 2 محلہ دور آواز جائے، اس کی اجازت کس نے دی آپ؟ کیوں تکلیفیں دیتے ہو لوگوں کو؟ یہ انسانوں کو تکلیفیں دینا کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اس کی وجہ سے بتا بچ جائے گا؟ نہیں، یہ بات بڑی توجہ سے آپ سن چکے، پہلے بھی کئی بار ہم نے سنی ہوئی ہے کہ اللہ چاہے گا تو اپنا حق معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ سنا ہوا ہے؟ حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ جس کا حق ہے اس سے معافی مانگنی پڑے گی، اور اس کی مرضی قیامت والے دن وہ معاف کرے یا نہ کرے۔ پڑوسیوں کے معاملے میں خدا اللہ سے ڈرے۔ اللہ پڑوسیوں کے حقوق کتنے ہیں؟ جب میں یہ حدیث پڑھ رہا تھا تو قسم بخدا ایسی میری کیفیت بنی ہوئی تھی کہ میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے کہ یار اتنے حقوق پڑوسیوں کے اور ہم ان پر توجہ ہی نہیں کرتے۔ سنیں کیا کیا حقوق ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے پڑوسی کا حق کیا ہے؟ پوچھا گیا مجھے تو نہیں معلوم، آپ بیان فرما دیں۔ سنیے گا توجہ سے۔ فرمایا جب وہ تم سے مدد مانگے تو اس کی مدد کرو۔ نمبر 2، جب قرض مانگے تو اسے قرض دو۔ نمبر 3، اگر محتاج ہو تو اس کی مدد کرو۔ نمبر 4، بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو۔ نمبر 5، جب کوئی فوت ہو جائے تو تعزیت کرنے جاؤ۔ جب اس کو کوئی اچھی بات پہنچے تو مبارکباد دینے کے لیے جاؤ۔ جب کوئی فوت ہو جائے تو جنازے میں شرکت کرو۔ پھر فرمایا اپنے پڑوسی کی اجازت کے بغیر اپنی عمارت بھی بلند نہ کرو، کہ تیری عمارت بلند ہوگی اس کی ہوا رک جائے گی۔ تیری عمارت بلند ہوگی اس کی ہوا رک جائے گی، یہ رسول اللہ کی حدیث ہے۔ پھر فرمایا اپنی ہانڈی کی وجہ سے بھی اسے تکلیف نہ دو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا تیرے گھر جو پکے گا خوشبو اس کے گھر جائے گی، ہو سکتا ہے وہ غریب ہو، تو روز گوشت کھائے لیکن اس کی لینے کی طاقت ہی نہ ہو۔ اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا اگر تو اس حالت میں ہے تو کچھ نہ کچھ اس کے گھر بھی بھیج دو، کچھ نہ کچھ اس کے گھر بھی بھیج دو۔ پھر سنو، جب تم میں سے کوئی اپنے گھر آئے، اپنے بچوں کے لیے پھل خرید کر لائے، تو اسے چاہیے کہ وہ کچھ نہ کچھ اپنے پڑوسی کے گھر بھی بھیجے، ورنہ چھپا کر لائے کہ اس کے بچوں کو نظر نہ آئے۔ اگر اس کے بچوں نے دیکھ لیا کہ آپ تو گھر میں کیلے لے کر آئے ہیں،
لیکن اس بیچارے کی اتنی حالت ہی نہیں کہ وہ روز کیلے کھلائے، اس کی اتنی کیفیت ہی نہیں کہ وہ روز سیب کھلائے، تو میرے نبی فرما رہے ہیں چھپا کر لاؤ تاکہ پڑوسی کے بچوں کو نظر نہ آئے، اگر نظر آیا تو ضروری ہے کہ کچھ اس کے گھر بھی بھیجو کہ اس کے بچے تکلیف میں مبتلا۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا اے عائشہ جب پڑوسی کا بچہ گھر آئے تو اسے خالی نہ بھیجو۔ سنو، پڑوسی کا بچہ گھر آئے تو اسے خالی، یہ کچھ لینے نہیں آئے، ویسے ہی آئے، اسے خالی نہ بھیجو، اور کچھ نہیں تو ایک کھجوری اٹھا کر دے دو۔ اب ہم غور کریں اپنے معاملات پر کہ کیا پڑوسی کی ضرورت ہم پوری کرتے؟ میرا پڑوسی مجھ سے قرضہ مانگنے آئے تو میں دے دیتا ہوں، میرے پڑوسی کو کوئی تکلیف پہنچے تو میں تعزیت کرنے جاتا ہوں، میرے پڑوسی کو کوئی خوشی پہنچے تو میں مبارکباد دینے جاتا ہوں۔ کیا میرے پڑوسی والے جتنے بھی میرے پڑوسی ہیں وہ میری وجہ سے امن میں ہیں؟ پھر حدیث پاک سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک شخص نے آ کر پوچھا آقا مجھے کیسے پتا چلے کہ جو میں نے کیا وہ اچھا کیا یا برا کیا؟ فرمایا اگر تیرے پڑوسی تیرے عمل سے خوش ہیں تو تم نے اچھا کیا، اور اگر وہ خوش نہیں تو تم نے اچھا نہیں بلکہ برا کیا۔ اب مجھے بتائیں جو بندہ ساری ساری رات گانے چلائے اونچی آواز میں تو پڑوسی خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ بلکہ اس سے تکلیف ہوگی بیچارے کو، اور بعض اوقات وہ بیچارہ غریب ہوتا ہے وہ کہہ نہیں سکتا تمہاری دھان کی وجہ سے کہ جناب تمہارا تو بڑا اونچا نام ہے، تم تو بڑے مالدار ہو، اور کئیوں کی عادت ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں اور کہتے ہیں سانو کون ہے پوچھنے والا، اس گلی میں سانو کون ہے پوچھنے والا، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک دن آئے گا تو مر جائے گا اور اسی چارپائی پر ڈالا جائے گا جس پر غریب کی میت کو ڈالا جاتا ہے، وہی گولے لٹھے کا کفن تجھے بھی پہنایا جائے گا، اسی کالی کوٹھڑی قبر میں تمہیں بھی داب کے آ جائیں گے، اور 2 دن بھی تیری میت کو گھر کوئی نہیں رکھے گا، یہی کہیں گے اسے لے جاؤ جو تو گھر میں بدبو آ رہی ہے۔ کس بات پہ اتراتا ہے؟ کس بات پہ اتراتا ہے؟ اپنی حقیقت کو ہر کوئی دیکھے۔ بزرگ فرماتے ہیں اگر کبھی تکبر آئے نا مال و دولت کی وجہ سے تو بندہ یہ سوچ لے میری حقیقت ہے کیا؟ گندے پانی سے میں بنا ہوں، گندے پانی سے، اور میری دوسری حقیقت یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں گا 2 دن بھی مجھے گھر نہیں رکھیں گے، کہیں گے جلدی دفن کرو کہیں بدبو نہ آنی شروع ہو جائے۔ میں اتراتا ہوں، میں اتراتا ہوں، کس بات پہ اتراتا ہوں؟ اترانے والا میرے اندر ہے کیا؟ خدارا انسانوں کو انسان سمجھیے، مسلمان بھائی کو مسلمان بھائی سمجھیے، ان کے بھی حقوق ہیں، ان کے حقوق کا خیال کیجئے، اور بالخصوص پڑوسیوں کے معاملے میں اس بات کا لحاظ کیجئے کیونکہ قیامت والے دن اس بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے پڑوسی تم سے خوش تھے؟ تمہارے پڑوسیوں کو تم سے کوئی تکلیف تو نہیں تھی؟ اگر تکلیف تھی تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی تکلیف کی وجہ سے ہم پکڑے جائیں۔ ایک واقعہ آخر میں عرض کرتا ہوں، پڑوسیوں سے سلوک کیسا ہونا چاہیے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں کیا سکھایا ہے، یہ بتاؤں آپ کو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک پڑوسی تھا، مجوسی، اور 73 اولاد بھی کوئی نہیں بلکہ بیوی بھی نہیں تھی اس کی، اکیلا رہتا تھا، اور پیشے کے حوالے سے فوجی تھا۔ مجوسی کہتے ہیں آگ کی پوجا کرنے والے کو، جن کو مزدوری کرتا، جوتیاں گاڑتا، جتنی مزدوری آتی شام کو گوشت اور شراب لے کے آ جاتا، گوشت بھون کے کھاتا، ساتھ شراب پیتا، ساری رات گھر میں ادھم مچاتا، ساری رات۔ ظاہری بات ہے جس بندے نے شراب پی ہے اس کی عقل کہاں ٹکانے رہے گی، ساری رات ادھم مچاتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی وجہ سے بڑی تکلیف ہوتی، بڑی تکلیف ہوتی، کیونکہ آپ کو رات میں جاگنا ہوتا، عبادت کرنی ہوتی، اور وہ ساری رات شور مچاتا۔ روایت سنیے گا، ایک دن بھی امام صاحب اس کے گھر شکایت لے کر نہیں کہ یار تو میرا پڑوسی ہے، میرا خیال کیا کر، ایک دن بھی نہیں گئے۔
کیا سلوک کیا؟ یہاں رک کر کہوں گا کوئی اگر ہمارے پڑوس میں ایسا آ جائے تو میرا خیال ہے دوسرے دن ہی ہم اسے دل میں ستارے دکھا دیں گے. امام صاحب عرصہ گزر گیا، ایک دن بھی نہیں گئے. ہوا کیا؟ پولیس آئی، اس کو پکڑ کے لے گئی، جا کر جیل میں ڈال دیا اس کی شراب پینے کی وجہ سے. امام صاحب کو پتا چلا اگلے دن جب آپ رات کو عبادت کے لیے کھڑے ہوئے تو آج شور نہیں ہوا، بڑا سکون. صبح اٹھے تو لوگوں سے پوچھا یہ جو میرے پڑوس میں رہتا تھا مجوسی وہ کدھر ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اس کو تو پولیس پکڑ کے لے گئی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے غلام سے کہا میرا گھوڑا تیار کرو، میں نے خلیفہ کے دربار میں جانا. آپ کبھی نہیں گئے تھے خلیفہ کے دربار میں، آج گئے. خلیفہ کو جب پتا چلا کہ امام اعظم آ رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ خلیفہ ہارون الرشید کا بیٹا تھا. ہارون الرشید کا بیٹا مامون تھا شاید. خلیفہ کو جب پتا چلا کہ امام اعظم آ رہے ہیں تو وہ دربار خلافت سے نکل کے باہر استقبال کرنے کے لیے آئے. اس نے آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑی اور آپ سے کہنے لگا آپ نے تکلیف کیوں فرمائی؟ آپ پیغام بھیج دیتے میں آ جاتا. امام صاحب نے فرمایا نہیں، میرا پڑوسی تھا مجھے آنا بنتا تھا. کہا ہاں جی فرمائیے کس لیے آنا ہوا؟ فرمایا میرے پڑوسی کو پولیس پکڑ کے لے آئی ہے، میں سفارش کرنے آیا ہوں کہ اسے چھوڑ دیا. میں سفارش کرنے آیا ہوں کہ اسے، اس کا عمل کیا ہے؟ ساری رات تکلیف دیتا ہے. امام اعظم سفارش کرنے آئے ہیں اس کو چھوڑ دیا جائے. خلیفہ بھی نیک کا بیٹا تھا، خود بھی اچھا تھا، کچھ اعمال برے بھی ہوں گے. اس نے جب امام اعظم کے آنے کی قدر کی نا تو اس نے کہا آج کی تاریخ میں جتنے بھی لوگوں کو قید کیا گیا ہے امام اعظم کی وجہ سے سب کو آزاد کر دیا، سب کو چھوڑ دیا جائے. اسے بھی چھوڑ دیا گیا. وہ باہر نکلا تو لوگوں سے پوچھا مجھے کون چھڑانے آیا؟ لوگوں نے کہا تیرے پڑوسی امام اعظم ابو حنیفہ چھڑانے کے لیے آئے. باہر نکلا، آپ کو دیکھا تو چہرہ چھپا لیا. شرمندہ تھا نا کہ میں کیا کرتا ہوں اور وہ مجھے چھڑوانے کے لیے آئے ہیں. آپ تھوڑا آگے گئے، گھوڑا اس کے قریب کھڑا کر کے کہا میرے پیچھے بیٹھ جاؤ گھوڑے پر. وہ بیٹھ نہیں رہا. آپ نے کہا بیٹھ جاؤ. وہ شرمندہ ہی ہوئے جا رہے ہیں. فرمایا بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھ گیا. کچھ آگے جا کر اس نے کہا جی آپ نے تکلیف کیوں کی؟ حالانکہ میں تو آپ کو تکلیف دیتا ہوں. امام اعظم فرمانے لگے، جملہ بڑا زبردست ہے. فرمایا وہ تیرا عمل ہے، یہ میرا عمل ہے. وہ تیرا عمل ہے تیرے ساتھ جو تو کرتا ہے، یہ میرا عمل ہے میں جو تیرے ساتھ کر سکتا ہوں. کہتے ہیں اس نے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے توبہ کی اور کہا کہ آج کے بعد میں نے مجوسیت کو چھوڑا، میں اسلام قبول کرتا ہوں. شراب سے بھی توبہ کر لی اور اللہ نے ایمان کی دولت بھی عطا فرمائی. یہ ہے پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک. یہ ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے، یہ ہمارا دین بتاتا ہے کہ ہم اپنے پڑوسی کے ساتھ وہ برا بھی ہو تو اچھا سلوک کریں، اور جو بیچارہ ہو ہی اچھا، جو بیچارہ ہو ہی اچھا، کم از کم وہ تو اس بات کا مستحق ہے نا کہ میں اس کے ساتھ اچھے سے پیش آؤں، میں اس کا خیال رکھوں، میں اس کی ضروریات کا خیال رکھوں. اور آج کل کے حالات میں یہ بھی گزارش کروں گا اپنے پڑوسیوں میں ضرور دیکھیں، ارد گرد ادھر ادھر بالکل پڑوسی نہ صحیح، تھوڑا چند قدم چھوڑ کے صحیح، اگر کوئی حاجت مند ہو، ضرورت مند ہو تو ضرور بھی ضرور اس کی حاجت کو پورا کریں، ضرورت کو پورا کریں. اور پورا بھی یوں کرنا ہے کہ کبھی بھی جتلانا نہیں، کبھی اسے محسوس نہ ہو کہ آپ نے ضرورت پوری کی تھی، بس اللہ کا بندہ سمجھ کے اس کی ضرورت پوری کر دیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.